الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ یہ آیت جو پہلی پڑھی ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر چکا ہوں، خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اس کی تعریف کرتے ہوئے
اس کی پاکی بولو، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ عرض کی تھی، اس سے پہلی آیت میں یہ بیان تھا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں دین سکھایا، اللہ کی پہچان کرائی، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، یعنی اللہ تعالی کے قریب ہو جائے، اس کو مانے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، فتوحات مکیہ میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے، دیگر مقامات پر علماء نے اس کو بہت تفصیل سے بھی لکھا ہے۔ اجرت لینا، اذان، اقامت، امامت، خطابت، تعلیم، تدریس، فقہ، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے، جنگ، واعظ، تقریر پر اجرت، تنخواہ، نذرانہ وغیرہ لینا جائز ہے، کاروبار بنانا نہیں۔ تعویذ لکھتا ہے، اس نے کوئی کاروبار نہیں بنایا ہوا، اس کی بھی اجرت لے سکتا ہے۔ جن لوگوں نے کاروبار بنا لیا یا کلینک بنا لی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس مسئلے کو بیان کر چکا ہوں۔ یہ نذرانہ ہے، خدمت ہے کہ ایک شخص اپنا وقت پابندی کے ساتھ اس کام میں گزارتا ہے، اتنی دیر وہ کوئی اور کاروبار، مزدوری، نوکری نہیں کرتا، تو اس کا خرچ بھی تو پورا ہونا ہے، اس کے گھر بار، بیوی، بچے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، تو اس کے لیے اگر اس کی کوئی خدمت کی جائے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کاروبار نہ بنائے، کمرشلائز نہ کرے۔ اس حوالے سے یہ بھی مسئلہ لکھا گیا کہ شرعی امور کو اگرچہ ظاہر کرنا واجب ہے، لیکن وہ اجر و تنخواہ اور نذرانے کے بغیر نہ بتائے تو بھی جائز ہے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولوی پیسے کیوں لیتے ہیں، قاری صاحب کیوں لیتے ہیں، دین والے پیسے تو کیا دین والوں کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، پہننا اوڑھنا نہیں ہے، رہنا سہنا نہیں ہے؟ وہ کہاں سے لائیں؟ جب آپ ان کو پابند کر دیں کسی چیز کے لیے کہ تم نے مسجد میں رہنا ہے، نماز پڑھانی ہے، کہیں جانا نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، تو اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کی جائے گی۔ تو وہ اپنی ڈیوٹی پر اگر تنخواہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑی باتیں ہیں۔ مثلا نکاح پڑھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا گیا، عالم، جس جگہ نکاح پڑھانے کے لیے کرائے پہ لی گئی، لاکھوں روپے دیے گئے، وہاں کی سجاوٹ، ڈیکوریشن، تزئین و آرائش پر بہت خرچ کیا گیا، گاڑیاں سجائی گئیں،
بے دریغ خرچہ کیا گیا. بے دریغ کا مطلب ہاتھ روکے بغیر خوب خرچ کیا. مگر نکاح پڑھانے والے کے لیے یہ پیسے کیوں لیتا ہے بھائی؟ وہاں آ کر اس کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دو. یہ جو مزاج ہے کہ دینی امور کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مزاج بن گیا کہ دینداروں کی خدمت نہیں کی جاتی، اس کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. پیدائش سے لے کر موت تک ضرورت ہر وقت عالم کی ہے، مگر اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ ایک زمانہ تھا لوگ مسجد میں امام صاحب کو، مؤذن کو، خطیب کو، عالم کو خالی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کچھ نہ کچھ نظر دیا کرتے تھے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنا لیا. وہ غلط کر گیا، ان کی وجہ سے کچھ شہرت خراب ہو گئی، کچھ بات خراب ہو گئی. اگر آپ کو میت کو غسل دینا آتا نہیں ہے، غسال بلانا ہے اور وہ بھی مسجد سے، تو ایک شخص متعین نہ ہو پوری بستی میں. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی شخص پوری بستی میں، لازمی بات ہے ہر علاقے میں الگ الگ مسجد. وہ اگر خود کہتا ہے نہیں میں خدمت کروں گا، کچھ نہیں لوں گا، وہ اور بات ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نہ کہنے کے باوجود اس نے ٹائم دیا ہے. وہ اس ٹائم میں کوئی اور کمانے کا کام کر سکتا تھا، نہیں کیا. تو اس کی خدمت اگر آپ کر رہے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی آواز لگانے والا، اس کو آواز ملی ہے، سر میں ہے، وہ گاتا ہے، ہزاروں روپے دے دیں گے. اس کا 1 گھنٹہ مل جائے، کسی طرح ٹائم مل جائے، اس کے نخرے برداشت کر لیں گے. ایک عالم آ کر جس نے برسوں محنت کی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، وہ بیان کرتا ہے تو جی یہ پیسے کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوا ہے یہ غلط ہے. ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار، جن لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر دیا، کاروبار کر لیا، وہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص صرف پیسے کے لیے کرتا ہے تو اس کو پیسہ ہی ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگ خدمت کرتے ہیں، اس میں اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو یہ صرف میں نے مختصراً اس پر بات کی. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں دین سکھانے پر تم سے کوئی مال، اجرت، معاوضہ، بدل نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ دین کو قبول کر لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ. کیونکہ نبی کو اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم نبی کی کوئی خدمت کے قابل نہیں. جو ہو سکے، جتنی ہو سکے کریں گے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا.